بسم اللہ الرحمن الرحیم 28ویں فصل سورہ فاتحہ آیت 5-6 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہر مسلمان چھوٹی عمر سے اس آیت کو پڑھتے ہوئے سنا اور نماز پڑھتے ہوئے اس کو دہراتا ہے۔ اس آیت کی پہلی قسم میں اللہ کی عبودیت کا اعتراف کرتے ہیں اور اس سے حاجات مانگتے ہیں، اور دوسری قسم میں سیدھے راستے کی ہدایت مانگتے ہیں جو آگے والی آیت میں ہے۔ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون۔ سورہ الزخرف آیت 43-44۔ پھر آپ مضبوطی سے پکڑیں اسے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور بے شک وہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک نصیحت ہے، اور تم سب سے اس کی باز پرس ہوگی۔ اللہ نے نبی کو اس آیت میں فرمایا کہ سیدھی راہ اور ہدایت صرف قرآن کی اتباع کرنے میں ہے، نہ کہ کسی غیر کی اتباع کلام میں۔ تو علم اور فلسفے کا طلب کرنا اس وقت ہوگا جب انسان کا ایمان صحیح اور مضبوط ہو، کیونکہ اس وقت اس کو آزمائشیں درپیش ہوں گی، جس طرح کہ بیماری اور غربت میں، یا مال و دولت۔ یونیورسٹیوں کی نجاح والی ڈگری میں انسان جانتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور اجر بھی اسی کے پاس ہے، اسی لیے آزمائش میں بھی اللہ پر توکل کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ سورہ عنکبوت آیت 1-2-3۔ الف لام میم۔ کیا لوگ خیال کرتے ہیں یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے ہیں، چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اور جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ہم نے انہیں بھی آزمایا تھا، سو اللہ انہیں ضرور معلوم کرے گا جو سچے ہیں، اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ اب تک ہم نے ایمان اور عقیدے میں بہت گفتگو کر لی ہے، تو اب عمل کے بارے میں گفتگو کریں گے، کیونکہ اللہ نے ایمان کو عمل کے ساتھ ملایا ہے اور اس کو آخرت کی کامیابی کے لیے شرط قرار دیا ہے، یعنی ایمان اور نیک کام۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ سورہ فصلت آیت 8۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے، جبکہ ایمان کے معیار جو ذکر کیے تھے وہ 6 تھے۔ نمبر 1، اللہ پر ایمان اور عقیدے میں شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک ایمان کو ضائع کرتا ہے۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان، ان کے بارے میں زیادتی اور نقصان کے۔ نمبر 3، رسولوں پر ایمان اور نبی پر خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے۔ نمبر 4، آسمانی کتب پر ایمان اور قرآن پر اس حیثیت سے کہ وہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ نمبر 5، اور قیامت اور جنت و جہنم پر۔ نمبر 6، قضاء و قدر اور خیر و شر پر ایمان۔ ایمان کی مثال بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کی سی ہے، اور نیک کام
اس میں پیسے ڈالنے کی طرح ہے۔ جب تک ہم میں سے کوئی بھی بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھلواتا تو وہ جو کچھ کرے گا تو اس کا کیا فائدہ، یعنی کس حساب میں اس کے پیسے ہوں گے اور کس طرح لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ سب نیک اعمال جن کا قرآن میں ذکر ہے واجب ہیں، جن کے چھوڑنے سے انسان گنہگار ہوتا ہے۔ نماز یہ ایک وقتی واجب ہے جس کے 24 گھنٹوں میں 5 وقت ہیں اور ہر نماز کے لیے اذان اور اقامت ہے۔ یہ ایک ہی عمل جو کسی بھی انسان سے سفر و حضر حتیٰ کہ مرض کی حالت میں بھی ساقط نہیں، اور یہ وہ عبادت ہے جو سب انسانوں پر واجب ہے، آدم سے لے کر سب رسولوں پر مختلف طریقوں سے جاری رہی، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ آسمانی کتب میں تحریف کی وجہ سے یہ کام چھوٹ گیا۔ لیکن اسلام میں نماز ایک مکمل عمل ہے، ذکر اور کیفیت کی حیثیت سے۔ ان آیتوں میں غور کریں۔ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد۔ سورہ ہود آیت 87۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے، یا اپنے مالوں میں اپنی خواہش کے مطابق معاملہ نہ کریں؟ بے شک تو البتہ بردبار نیک چلن ہے۔ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا۔ سورہ مریم آیت 54-55۔ اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کر، بے شک وہ وعدے کا سچا اور بھیجا ہوا پیغمبر تھا، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتا تھا، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھا۔ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا۔ سورہ مریم آیت 30-31۔ کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں ہوں، اور مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ سورہ بقرہ آیت 83۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں سے اچھا سلوک کرنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، پھر سوائے چند آدمیوں کے تم میں سے سب منہ موڑ کر پھر گئے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ سورہ انبیاء آیت 71، 72، 73۔ اور ہم سے اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے آئے جس میں ہم نے جہان کے لیے برکت رکھی ہے، اور ہم نے اسے اسحاق بخشا اور انعام میں یعقوب دیا، اور سب کو نیک بخت کیا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کیا کرتے تھے، اور ہم نے انہیں اچھے کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تھا، اور وہ ہماری ہی بندگی کیا کرتے تھے۔ زکوٰۃ، یہ دوسرا واجب جو قرآن میں ذکر ہوا ہے اور ہمیشہ نماز کے ساتھ ملا ہے، اور یہ مسلمان کی حاجت سے زائد مال پر واجب ہے جو اس کے خرچ اور خوراک سے زیادہ ہو، اور جو زکوٰۃ ادا نہ کریں وہ عقاب و سزا کے مستحق ہیں۔ یاد رکھیں، خمس مال تجارت اس سے متعلق نہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ کچھ لوگ دین کے لباس میں حلال و حرام کرتے ہیں اور تجارت پر خمس لازم کرتے ہیں، اور لوگوں سے دین کے نام پر مال لیتے ہیں۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ ربع العشر، اس مال سے جس پر زکوٰۃ لازم ہے وہ 8 نام جو سورہ توبہ کی آیت میں ہے۔ روزہ، اور یہ ہر مسلمان پر رمضان کے مہینے میں واجب ہے۔ حج، ہر اس مسلمان پر زندگی میں ایک بار واجب ہے جو اس کی قدرت رکھتا ہو۔ کچھ ایسے کام جو ہم پر خاص اوقات میں واجب ہوتے ہیں جیسے جہاد، جمعہ اور 5 وقت کی امامت ہے۔ جمعے میں وقت کا ایک ہونا ضروری ہے، جبکہ خمس صرف کنز یا مال غنیمت میں ہوتا ہے، نہ کہ مال تجارت میں یا کچھ مستحب کاموں میں۔ اس کے چھوڑنے والے کو عقاب نہ ہوگا۔ جیسا ہم بیان کر چکے ہیں، اللہ نے ارکان ایمان کے معیار کو معین کیا ہے تاکہ کوئی انسان بھی ایمان کو اختیار کرنے میں غلطی نہ کرے۔ اس طرح نیک کام کے معیار کی تمیز کو ذکر کیا، اور وہ یہ کہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، یعنی جو عمل بھی قرآن کی روشنی سے نکلے گا وہ مرفوض ہوگا، اور اس کے لیے اللہ کی رضا ضروری ہے۔ جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے اس کی رسالت پر نہیں، یا جو کچھ آیتوں پر ایمان رکھتا ہے اور کچھ پر نہیں، تو قرآن کی تائید کا اعتقاد بھی درست نہیں۔ ایمان کے ارکان باریک بینی سے ذکر ہوئے۔ عام طور پر قرآن نیک اعمال کو کلی یا جزوی طور پر ذکر کرتا ہے، جیسے وضو کی مثال۔ کچھ نیک اعمال قرآن میں مجمل ذکر ہوئے لیکن اس کی تفسیر حدیث نے کی، جیسے کہ نماز کا طریقہ، رکعتوں کی تعداد۔ اس لیے قرآن نے لوگوں سے نبی کی کامل اتباع کا حکم دیا، یعنی ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ ایسے کام کرے جیسے نبی نے کیے۔ اس آیت میں دیکھیے، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ سورہ الاحزاب آیت 21۔ البتہ تمہارے لیے رسول اللہ میں اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور قیامت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ نبی کی زندگی بندوں کے اعمال میں عملی نمونہ ہے۔ من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ سورہ نساء آیت 80۔ جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تجھے ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کی طرح ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ سورہ آل عمران آیت 31۔ کہہ دو اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو،
تاکہ تم سے اللہ محبت کرے اور تمہارے گناہ بخشے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ گزشتہ آیتوں میں ذکر ہوا ہے کہ اللہ نے آپ کی اتباع کا معیار عمل کے قبول کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ اور رسول کی معرفت مصدر کی حیثیت سے، جو کہ نیک کاموں کے لیے ہے، اور ہر مسلمان پر واجب ہے کہ عملی زندگی میں نبی کی اتباع کرے، لیکن ایمان اور عقیدہ میں غور و فکر کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، تو ہم پر واجب ہے کہ ہم سب اعمال کا مراقبہ کریں، سیرت کی کتابوں کے ذریعے، کتابوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے اطلاع حاصل کرنا، اور اس بات کی دلیل نہیں کہ اس دوران علماء کی اندھی تقلید کی جائے، بلکہ اللہ نے قرآن اور سنت کو ہر ایک کے لیے مصدر بنایا ہے۔ کائنات میں آج بہت سارے فرقے ہیں جو حقیقی اسلام کی دعوت دیتے ہیں، جیسا کہ کچھ فرقے اس بات کی دعوت دیتے ہیں علی کے الہ ہونے کی، اور دوسرے غیر اللہ کی شفاعت کی اور واسطے اور تمیز کی۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سب اعمال کو صاف طریقے سے کریں جو کہ قرآن کا ہے، اور شرک کو چھوڑیں، اپنے رب کی رضا حاصل کریں رسول کی اتباع کے ذریعے۔ پکی بات ہے کہ توحید پرستوں کی آراء سے حقیقت کے راستے کی تلاش کے لیے اللہ کا تقویٰ ذریعہ بنا سکتے ہیں، جو ہمیں دھوکہ نہیں دیتا بلکہ توحید کی منزل میں انسان کو مضبوط کرے گا۔ شرک کا چھوڑنا ایمانی عمل میں ضروری ہے۔ یقین کے ساتھ ایمان رکھنا، جس پر اعتماد کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے ایمان اور عقیدے میں گفتگو کی، یہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اس کے بغیر کسی ایک کی تکمیل نہیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا ضروری ہے، جیسا کہ آیا ہے کہ ایمان عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ اگر ایمان نہ ہوگا تو سب اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اگر ایمان یقین کے ساتھ پکا ہوگا تو مذکورہ ارکان جہنم سے چھٹکارے کا سبب بنیں گے۔ قرآن میں ہے، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ سورہ انعام آیت 158۔ یہ لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا تیرا رب آئے، یا تیرے رب کی کوئی نشانی آئے۔ جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی آئے گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان کام نہ آئے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا اس نے ایمان لانے کے بعد کوئی نیک کام نہ کیا ہو۔ کہہ دو انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ منتخب آیت۔ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ سورہ توبہ آیت 34۔ اے ایمان والو، بہت سے عالم اور فقیر لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔